آپ جانتے ہیں کیتھولک ایک فرقہ مشہور چل رہا تھا عیسائیوں میں، چھوٹے موٹے گروپ بہت سے تھے، پھر دین کو ریفارم کیا تو اس کے بعد کیا ہوا، ایک نیا دین بن گیا پروٹیسٹنٹ کے نام سے، پروٹیسٹنٹ کے نام سے ایک نیا دین بن گیا، ایک اتنا بڑا فرقہ جو پورے کیتھولک کے مقابلے میں آ گیا، اور یوں اب عیسائیت دو بڑے بڑے خانوں میں بٹ کے رہ گئی۔ جبکہ ہم جن مجددین کی بات کر رہے ہیں، ہم جن مفکرین کی بات کر رہے ہیں، ان کے بعد کوئی دین کا دوسرا ایسا پرنٹ نہیں نکلتا ہے کہ جو پہلے والے کے متصادم، جو دین کو، اصل دین کو مٹا کے رکھ دے یا اس سے متصادم ہوتا ہو، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ ان کی تعلیمات میں صرف وہی بات ملتی ہے جو کنٹینیوسلی ان تک پہنچی ہے، ہم مجدد اس کو کہتے ہیں، اور جو کنٹینیویشن پیدا نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، حضور کی سنت سے، حضور کی تعلیم سے، جو کنٹینیویشن پیدا نہ کرے، خواہ اجتہاد کے نام پر، خواہ ریفارم کے نام پر، خواہ اصلاحات کے نام پر، جو کنٹینیویشن پیدا نہ کرے، جس کے اصول بدل جائیں، چاہے اس نے کسی نبوت کا دعویٰ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہم ایسے علماء اور ایسے مفکروں، ایسے دانشوروں کو بھی نہیں مانتے۔ یہ دین اتنا کلیئر ہے، اتنا واضح ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان کی فکر سے امت نے اتفاق نہیں کیا، اس لیے کہ سر سید نے اس ہماری برصغیر کی تاریخ کے ایک موڑ پہ کھڑے ہو کے، ایک عام سنگ میل پہ کھڑے ہو کے جو فکر پیش کی، وہ دعوے دار تھے اس بات کی کہ میں امت کو ایک نئی دنیا سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں اور اس نئے دور میں میں زندہ کر رہا ہوں۔ سر سید کی بات میں بڑا اٹریکشن تھا، بڑی چارمنگ تھی۔ بے شک دنیا بدلنے جا رہی تھی، سائنس آ رہی تھی، ٹیکنالوجی آ رہی تھی، مگر سر سید نے اس نئے دور میں امت کو جب داخل کیا تو پرانا جو تعلق تھا وہ منقطع کر دیا۔ اس لیے سر سید مجدد تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان کو دین کے لیے کوئی ادنا رہبر رہنما بھی نہیں مانتے، ایک ادنا حجت کے طور پہ بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی رو میں بہ کر، اس نئے دور سے مروب ہو کر، انگریزوں کی حیرت انگیز، غیر مسلموں کی حیرت انگیز ایجادات سے مروب ہو کر کے دین کی بنیادوں کو بدل دیا۔ خود آپ انکار نہ بھی کریں، مگر جب دین کی بنیادوں سے آپ کھیلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو اس مفہوم میں نہیں مانتے جو اس دین کا مستند و مسلمہ مفہوم ہے، جس میں کہ امت نے تسلیم کیا ہے۔ اب اس سٹینڈرڈ سے ہٹ رہے ہیں۔ سر سید احمد خان صاحب نے، اگر کوئی کسی کے ذہن میں ابہام نہ رہ جائے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا۔ سر سید احمد خان صاحب نے تمام معجزات کا انکار کر دیا۔ جو معجزات ہیں، خواہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں یا پچھلے انبیاء کے، وہ سب انکار، جو قرآن میں واضح طور پہ لکھے ہوئے سب کا انکار کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، معجزات کی تفہیم میں سائنسی اصول ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، یہ تھا مسئلہ۔